صحرا ہے خیاباں گلزار ہے میدان نظام. انسان کو بنانا میں نے مٹی سے بنا دیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کر دیا. میں نے جناتوں کو آگ سے پیدا کر دیا. لیکن آج ربیع الاول میں ایک سوال لے کر کھڑے ہیں کہ اگر انسان مٹی سے پیدا ہوئے اور جنات آگ سے پیدا ہوئے، اللہ یہ تو بتا دے، اللہ یہ تو بتا دے تو نے ہم سب کے نبی محمد الرسول اللہ کو کیسے پیدا فرمایا؟ بولو نا سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، آواز نہیں آ رہی میرے آقا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ ربیع الاول مہینہ. سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ ناراض تو نہیں نا؟ کیونکہ میں کچھ کڑوا تو اب تک بولا بھی نہیں. نہیں ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ کر تو سکتے نہیں تھے. بیچ سنو نا بیٹا، آرام سے سنو. سنیں گے نا انشاءاللہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا اسی مہینے میں ربیع الاول میں. تو 8، بولو کتنے؟ 8 اشیاءوں سے، 8 اشیاءوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا. آج میں چاہتا ہوں کہ یہاں کا بچہ بچہ یاد کر کے جائے گا تاکہ یہ پتا چلے کہ اگر اللہ ہم کو مٹی سے پیدا کرتا ہے، اللہ جناتوں کو آگ سے پیدا کرتا ہے، تو جو ہمارے آقا ہے، جو تاجدار مدینہ ہے، جو احمد مجتبیٰ ہے، جو محمد مصطفیٰ ہے، جو سرکار دو عالم ہے، جو سرور کونین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو مزمل و مدثر ہے، جو طٰہٰ و یاسین ہے. قسم پروردگار کی، اللہ نے کتنے پیار سے ہمارے نبی کو پیدا کیا ہوگا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو پیدا، ولادت باسعادت ہمارے نبی کا دنیا میں آنا اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل کو فرماتے جبرائیل جاؤ، حضرت جبرائیل کو فرماتے اللہ جاؤ زمین پر جاؤ اور اس زمین پر جاؤ جس کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا. بولو سبحان اللہ. ابھی اس کو مدینہ نہیں کہا جاتا ہے، لیکن جبرائیل جاؤ اس زمین پر جاؤ جس کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، اور وہاں سے مٹی لے کر آؤ، اور اس مٹی کا نام مٹی نہیں ہوگا، اس کا نام خاک شفا ہوگا. جبرائیل وہ خاک شفا لے کر آ جاؤ. اب حضرت جبرائیل کو آرڈر ملا، کریں گے نہیں کریں گے؟ کہا بولو نا، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی، ساتھ میں بولو فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی. قرآن کریم میں لکھا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتوں کی جماعت، مقدس جماعت کبھی نافرمانی نہ کرے. میرے پیارے بچوں، آپ بھی انگلیوں پر گنو گے، سارا کا سارا مجمع گنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو فرمایا اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا، اور وہاں سے کھا کے شفا لے کر آؤ. حضرت جبرائیل یوں گئے اور یوں آئے، کھا کے شفا لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کھا کے شفا کو رکھ دو اور جاؤ جنت میں جاؤ، اور نمبر 2 جنت سے مشک لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. جنت سے مشک لے کر آ جاؤ. حضرت جبرائیل یوں گئے جنت میں، مشک لیا اور لے کر واپس آ گئے. فرمایا اللہ کھا کے شفا بھی لے کر آیا ہوں مدینے کی، اور مشک بھی لے کر آیا. اللہ نے فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت سے زعفران لے کر آؤ. بولو سبحان اللہ. کیا لے کر آؤ؟ زعفران. حضرت جبرائیل بھائی اللہ کو آرڈر تھا نا، اللہ کو آرڈر تھا. حضرت جبرائیل یوں گئے اور جنت کا زعفران لے کر آ گئے. بولو کتنی چیزیں ہو گئی. پھر اللہ جل جلالہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اور جنت سے کافور لے کر آؤ. کافور کہتے خوشبو والی لکڑی، وہ جنت کی لکڑی. آہا میرے پیارو، اس لکڑی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس لکڑی کی خوشبو کا اللہ کی قسم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حضرت جبرائیل یوں گئے اور جنت کا کافور لے کر آئے. پورا مجمع بولے کتنی چیزیں ہو گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا سنبل یعنی پودا، جنت کا گراس، جنت کی گھاس اور جنت کا پودا وہ لے کر آ جاؤ. حضرت جبرائیل یوں گئے اور یوں آ گئے. جنت کا پودا بھی لے کر آئے. پورا احمد آباد بولے بھائی کتنی چیزیں جبرائیل لے کر آئے؟ 5. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تمہیں معلوم ہے، اللہ فرماتے جبرائیل تمہیں معلوم ہے میں نے جنت میں بہت سی
सी नहरें बनाई है, लेकिन 3 नहरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत जिब्रील ने कहा मुझे मालूम है। कहा पहली नहर पर जाओ जिसका नाम है माइन। पूरा मजमा बोले क्या नाम है? माइन 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 माइन। जाओ, अल्लाह ने फरमाया जाओ जिब्राइल वो पहली वाली नहर माइन पर जाओ, जिसको कुरान करीम में फरमाया बि अकवाबि व अबारिक व कासिम मिन माइन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये जो माइन वाली नहर है इसका पानी लेकर आओ। हजरत जिब्राइल गए, वहां से माइन का पानी लेकर आए। बोलो ना कितनी चीजें जमा हो गई? 6। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दूसरी नहर जो माइन से भी बढ़कर है, जिसका नाम है सलसबील। क्या नाम है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला। जाओ सलसबील वाली नहर पे जाओ, वहां का भी पानी लेकर आओ। हजरत जिब्राइल सलसबील वाली नहर पर गई, वहां से पानी लेकर आए। बोलो कितनी चीजें हो गई? अब आखिरी चीज अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी इज्जत और जलाल की कसम सबसे बड़ी नहर मैंने बनाई है। अल्लाह खुद बनाने वाले फरमाते जिसका नाम है रहीक। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जाओ रहीक वाली नहर पर जाओ और वहां से भी पानी लेकर आओ। अल्लाह ने फरमाया युस्कौना मिन रहीकिम मखतूम खितामुहु मिस्क व फी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून व मिजाजुहु मिन तस्नीम आइना यशरबु बिहल मुकर्रबून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये तीनों नहरों का पानी लेकर आओ। अब पूरा अहमदाबाद बोले कितनी चीजें जमा हो गई? हज़रत जिब्राइल ने 8 चीजें ला कर रख दी और कहा अल्लाह आप क्या करना? अल्लाह आप क्या करना? अल्लाह ने फरमाया जाओ अपना काम करो। बोलो अल्लाह ने फरमाया जाओ अपना, लेकिन बुलवाने वाला भी तो अल्लाह ही है ना। हज़रत जिब्राइल ने कहा अल्लाह बेशक मैं अपना काम करूंगा, लेकिन बताओ ना ये 8 चीजों से क्या तैयार होगा? बोलो सुभान अल्लाह। ये 8 चीजों से आखिरी नबी तो बनेंगे, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन ये 8 चीजों का कैसे 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 इस्तेमाल होगा? हज़रत जिब्राइल ने जब सवाल किया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो आप एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलने वाले हो तो मैं बोलूं? नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। अरे मौलाना अंजुम जरा अपनी जबान में समझाओ ना कि बोले। हाँ बोलेंगे इंशाअल्लाह। भाई ऐसा तो नहीं कि आपके घर में बीवी इतना बोलती कि आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलता। मालूम है ना मौलाना अंजुम, एक बेचारा गया डेंटिस्ट के पास गया। डेंटिस्ट समझते हो? एक आसिम इधर देख, मेरी तरफ देख। वो एक अपनी बीवी को लेकर गया, हो सकता है ये कासिम ही होगा। अपनी बीवी को लेकर गया, वो क्या कर रहा है? हाथ से क्या कर रहा है? काय को मेरा गले का फूल काय को फाड़ रहा भाई तू? वो एक आदमी कासिम जैसा होगा, अपनी बीवी को लेकर डेंटिस्ट के पास गया। डेंटिस्ट ने देखा, दांत देखा, बोला कि इसके 2 दांत और 1 दाढ़ खराब है। 2 दांत और 1 दाढ़। और उसने कह दिया, कासिम भाई को कह दिया कि भाई 1000 रुपया होएगा निकालने का, 1000, क्योंकि इंजेक्शन भी मानना पड़ेगा, सुन करना पड़ेगा, फिर निकालना होगा, 1000 होगा। हमारे कासिम भाई ने 2000 की पत्ती दी, कहा साथ में जबान भी निकाल ले, झंझट ही खत्म हो जाए। यहां भी सब लोगों को 2000 की पट्टी निकालनी पड़ेगी। भाई मेरा सवाल का जवाब दोगे ना इंशाअल्लाह? साथ में बोलो ना अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया कितने अशिया से? अब किससे क्या बनता है? आप सुभान अल्लाह बोलोगे, बोलोगे नहीं इंशाअल्लाह? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल मैंने सबसे पहले मदीने पाक की खाके शिफा को मंगवाया। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मैंने मदीने पाक की खाके शिफा को मंगवाया, उससे मैं मेरे मोहम्मद के जिस्म अथर को तैयार करूंगा, मेरे नबी के जसद अथर को तैयार करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। नबी का बदन मुबारक बनेगा तो मदीने की खाके शिफा से बनेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल आमीन मैंने जन्नत का मुश्क, नंबर 2 मैंने जन्नत का मुश्क बनाया। तो जिब्राइल आमीन सुन लो, मेरे मोहम्मद के
جو لہو مبارک بہتا ہوگا ساری دنیا اسے خون مبارک کہے گی، لیکن میں تو اسے جنت کے مشک سے لہو مبارک کو تیار کروں گا۔ لہو بنے گا تو جنت کے مشک سے بنے گا، جسد اتھر بنے گا تو مدینے کی خاک شفا سے بنے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے تیسری چیز زعفران منگائی، اس لیے کہ میرے محمد، میرے احمد، میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ کہ جس میں اتھر میں جو رگیں مبارک ہوگی وہ عام انسانوں کی طرح نہ ہوگی، وہ جنت کے زعفران سے تیار کی جائے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے چوتھی چیز کافور منگوائی، خوشبو والی لکڑی منگوائی۔ تم نے سوچا ہوگا کہ اللہ نے خوشبودار لکڑی کیوں منگوائی؟ اللہ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم میں نے جنت سے کافور منگوایا، اس لیے کہ میرے آنے والے محمد، میرے آنے والے مجتبی، میرے آنے والے بشیر و نذیر، میرے آنے والے حبیب، ان کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں بنے گی وہ جنت کے کافور سے تیار ہوگی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 ہو گئی نا۔ اب یہاں توجہ دینا بھائی، بچوں کو خاموش کر دو، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا میں نے جنت سے سنبل منگوایا۔ سنبل کے معنی جنت کا گھاس، جنت کا پودا۔ حضرت جبرائیل سے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بدن مبارک پر، میرے نبی کے جسد اطہر پر جو داڑھی میں بال آئیں گے، جو سر پہ زلفیں لہرائیں گے، وہ کچھ اور نہیں ہوگا، وہ سارا کا سارا دنیا کی نظر والوں کے نزدیک بال مبارک ہوگا۔ اللہ فرماتے میرے نزدیک وہ جنت کا پودا ہوگا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل تم نے 3 جگہ کا پانی لے کر آئے، معین کا پانی لے کر آئے، بولو سبحان اللہ، سلسبیل کا پانی لے کر آئے، سبحان اللہ، رحیق کا پانی لے کر آئے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پیشانی پر پسینہ آئے گا، جو بدن پر پسینہ مبارک آئے گا، میرے نبی کے مبارک منہ میں جو تھوک مبارک آئے گا، دنیا اسے پسینہ کہے گی، دنیا اسے تھوک مبارک کہے گی، لیکن حقیقت میں نہ وہ پسینہ ہوگا نہ تھوک ہوگا، وہ 3 جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہوگا، 3 جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہوگا۔ اب پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولنا، ساتھ میں سبحان اللہ بولنا۔ ہمارے نبی کے جسد اطہر کو بنانا ہے تو مدینے کی خاک شفا، بولو سبحان اللہ۔ نبی کے خون مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا مشک، نبی کے رگے مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا زعفران، نبی کی ہڈیاں مبارک بنانا ہے تو جنت کا کافور، اور نبی کے بال مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا پودا۔ اور میرے پیاروں بدن پہ آنے والا پسینہ مبارک ہوگا، منہ میں آنے والا تھوک مبارک ہوگا۔ اللہ کی قسم جس صحابی کے ہاتھ پر پسینہ لگا ہوگا، جس صحابی نے نبی کے تھوک مبارک کو ہاتھ میں لیا ہوگا، قسم اللہ کی وہ تھوک نہیں، وہ پسینہ نہیں، وہ جنت کی 3 نہروں کا بہنے والا پانی ہوگا۔ اب پورا مجمع ساتھ میں بولے ربیع الاول میں ہمارے نبی سے بڑھ کر، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، پہچانو نا ہمارے نبی کو، پہچانو اللہ کی قسم، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ ارے ساتھ میں پڑھو نا، میرے ساتھ میں پڑھو، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، بولو اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ جو نبی کا ہوا وہ میرا
ہو گیا. نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ, بولو نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ, جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا, جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا. اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, گھنٹا ضرور دبائیں.